أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ اسی مضمون کو بیان کر رہے ہیں جو گزشتہ دروس سے چل رہا ہے، یعنی منافقین کا تذکرہ۔ منافقین وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر تو اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، اپنے مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں تھے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے مکر و فریب کو بیان کیا تھا کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے طرح ہی مؤمن ہیں، اور جب اپنے شیاطین اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے، تو یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتاتے ہیں کہ یہ منافقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو لے لیا اور ہدایت دے دی۔ میں پہلے آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر جو بتانے کی بات ہے اور آیات کے سمجھنے کا جن کے ساتھ تعلق ہے وہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ منافقین ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، کفر کو خرید لیا ہدایت اور ایمان کے عوض میں، یعنی ایمان دے دیا اور کفر اور گمراہی لے لی۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ تجارت نفع بخش ثابت نہ ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوئے۔ مثلہم، ان منافقین کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیری رات میں آگ جلائی ہو، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کے نور کو، ان کی بینائی کو، ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو ایسی اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ اب وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال ایسی بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہو، فیہ ظلمات، جس میں اندھیریاں ہوں، ورعد، اور گرج کی آواز ہو، وبرق، اور بجلی کا چمکنا ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال رہے ہیں، من الصواعق حذر الموت، موت کے خوف سے، صاعق کی آواز کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ تمام کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے
قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی کو اچک لے، کلما اضاء لہم، جب جب ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فی، تو اس روشنی میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیریاں ہو جاتی ہیں، جب ان کا معاملہ اندھیرے میں پڑ جاتا ہے، قاموا، تو کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی سماعت اور ان کی بینائی کو لے جاتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں منافقین کا طرز عمل بیان کیا اور اس کو ایک تجارتی اسلوب میں بیان کیا۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ انداز بیان ہے قرآن کا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ منافقین نے گویا ایک تجارت کی ہے۔ وہ تجارت کیا تھی کہ ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس ہدایت تھی، انہوں نے اس ہدایت کو بیچ دیا، اس ہدایت کو دے دیا، اور اس کے بدلے انہوں نے کفر اور گمراہی کو خرید لیا۔ اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں تو جس چیز کو دے کر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ مثلاً پیسے میری ملکیت میں ہیں، اب ان پیسوں کو دے کر میں کوئی چیز خریدوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کو دے کر۔ اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت ان کے پاس اولاً تھی، انہوں نے اپنے اختیار سے ہدایت کو دے دیا، کفر کو خرید لیا۔ کیونکہ جہاں خریدنے کے معاملے کے اندر یہ بات پیش نظر رہتی ہے کہ جس چیز سے میں کچھ خرید رہا ہوں وہ میری ملکیت میں ہو، وہیں یہ بات بھی قابل لحاظ ہوتی ہے کہ میں جس چیز کو خریدنا چاہتا ہوں میں اس چیز کو ترجیح دیتا ہوں اس چیز پر جو میرے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں پیسے دے کر کوئی چیز خرید لیتا ہوں۔ معلوم ہوا میں نے اپنے اختیار سے اپنے پیسے دیے اور کوئی چیز خرید لی، یعنی مجھے وہ چیز زیادہ پسندیدہ تھی اپنے پیسوں کے مقابلے میں، یہی وجہ ہے کہ میں نے پیسے دے کر وہ چیز خرید لی۔ تو یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاً یہ لوگ ہدایت یافتہ تھے، یہ لوگ ایمان لائے تھے، پھر انہوں نے اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے ایمان کا سودا کیا، ایمان کو دے دیا، گمراہی کو خرید لیا۔ معلوم ہوا ان کے پاس دو آپشنز تھے، یا تو یہ ہدایت کو اپنی ملکیت میں ہی رکھتے اور گمراہی کو رد کر دیتے، یا پھر گمراہی کو لے لیتے اور ہدایت کا سودا کر دیتے۔ انہوں نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا، انہوں نے اپنے پاس موجود ہدایت کو دے دیا، سرے بازار بیچ دیا، اور اس ایمان کے، اس ہدایت کے عوض انہوں نے گمراہی خرید لی، اور اپنے طور پر یہ سمجھا کہ ہم نے بہت بہترین تجارت کی ہے، ہم نے بہت نفع کمایا ہے، ہم نے دنیا آخرت کی خیر اپنے جیب میں ڈال دی ہے۔ لیکن باری تعالیٰ فرماتے ہیں فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت بالکل نفع بخش نہ ہوئی، ان کی یہ تجارت بالکل اچھی تجارت نہیں تھی، انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، انہوں نے وقتی لذتوں کو، وقتی آسائش و آرائش کو لے لیا اور دائمی راحت کو دے دیا۔ وما کانوا مہتدین، انہوں نے ایسی تجارت کر کے ہدایت کو اپنے پاس سے کھو دیا، یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد باری تعالیٰ نے منافقین کی دو مثالیں بیان کی ہیں۔ میں اولاً آپ کو ان مثالوں کے سمجھانے سے پہلے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ منافقین کے دو گروہ تھے۔ بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے مطلقاً کفر اختیار کیا، جو بالکل اسلام کے منکر ہو گئے ایمان لانے کے بعد، اب وہ بالکل کفر کی حالت میں اسلام کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا سے۔ منافقین کا دوسرا گروہ جو مدینہ منورہ میں موجود تھا، یہ وہ لوگ تھے جو شک میں، تردد میں پڑے ہوئے تھے
کبھی یہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگتے، کبھی پھر کفر کی طرف چلے جاتے۔ تو ان کے متعلق مفسرین جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ مترددین متشککین ہے، کہ یہ شک میں پڑے ہوئے لوگ تھے، ان کو اسلام کی حقانیت میں تردد تھا۔ تو جب کبھی کوئی خیر کی بات ہوتی تو اسلام کے قریب ہو جاتے، پھر جب اسلام پر کوئی آفت آتی، کوئی مصیبت کا سامنا ہوتا تو پھر کفر کی طرف لوٹ جاتے۔ ان کا ذکر اللہ او کصیب من السماء سے کر رہے ہیں۔ اب ان دونوں مثالوں کا خلاصہ سمجھ لینے کے بعد اور دونوں گروہوں کا تعارف جان لینے کے بعد اب آپ ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان منافقین کی مثال کیسی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس تصور میں آ جائیں کہ ایک اندھیری رات ہے، ایک اندھیری رات ہے اور اس اندھیری کے اندر ایک شخص آنکھ جلاتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اس آنکھ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے اس گروہ کو جو اندھیرے میں ہے، ایک قافلہ ہے جو اندھیرے میں چل رہا ہے۔ اب ایسی چیزیں مہیا ہو گئی کہ آنکھ جلائی جا سکتی ہے، تو جب آنکھ انسان جلاتا ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے، ارد گرد کی چیزیں نظر آنے لگتی ہے، راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور پھر آپ اس چیز کا بھی تصور کیجئے، اس چیز کو بھی اپنے خیالات میں لے آئیے کہ اچانک وہ روشنی، وہ آنکھ بجھ جائے تو اس قافلے کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہی مثال منافقین کے متعلق پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلام کی بھرپور روشنی نہیں آئی تھی۔ کچھ باتیں آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اسلام کی پہنچ چکی تھی، لیکن مکمل طور پر ہدایت کی روشنی نہیں آئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ آنے کے بعد گویا ہدایت کی ایک آنکھ مدینہ منورہ میں روشن ہو گئی اور سب تک اسلام کی کھلی اور واضح بات اور واضح پیغام پہنچ گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو ابتداءً کچھ لوگ ایمان بھی لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان منافقین کے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ اندھیری رات میں جلتی ہوئی آنکھ، کہ یہ بالکل تاریکی میں تھے، کفر اور گمراہی کی اندھیریوں میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے ایک ہدایت، ایک ایمان کی آنکھ روشن ہوئی۔ جب آنکھ روشن ہو گئی تو ان منافقین کے ارد گرد کچھ روشنی پیدا ہو گئی۔ جب کچھ روشنی ہوئی تھی کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور پھر مطلقاً کفر اختیار کر دیا۔ البتہ اس کے بعد پھر یہ اسلام کا دعویٰ ضرور کرتے تھے، لیکن عند اللہ یہ کافر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے وہ شخص جس نے اندھیری میں آنکھ جلائی ہو۔ جب آگ نے اس قافلے کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، اب ان کو سب کچھ نظر آنے لگا۔ اچانک اللہ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو ایسے اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ اب ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو اسی طرح یہ منافقین بھی جب ابتداءً ایمان لائے تو ان پر خیر شر واضح ہو گئی، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، برا کیا ہے، بھلا کیا ہے، سب کچھ ان کو پتہ چل گیا۔ لیکن پھر انہوں نے کفر اختیار کیا تو گویا یہ پھر سے اندھیریوں کے اندر چلے گئے۔ جس طرح اسلام کے آنے سے پہلے یہ اندھیری میں تھے، اس اسلام کے چلے جانے کے بعد ان کی زندگیوں سے یہ پھر اندھیرے میں پڑ گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں دیکھ سکتے۔ ایسی اندھیریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصارت، جو آنکھوں کا نور تھا، جو دل کی بینائی تھی، اللہ نے وہ سلب کر لی ہے۔ فہم لا یبصرون، اب ان کو کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے۔ صم بکم عمی، یہ بہرے ہیں۔ یہ بہرے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ یہ حق کو سننے سے بہرے ہیں، یعنی حق کو سنتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے، تو گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ جب سنا ہی نہیں تو یہ بہرے ہیں۔ بکمن، یہ حق کی بات نہیں کرتے، حق جانتے ہیں لیکن حق زبان سے نہیں نکالتے ہیں۔ عمیٌ، یہ حق راستہ دیکھنے سے اندھے ہو گئے ہیں۔ فہم لا یرجعون، اب یہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ ایمان لے آئے تھے
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ تو جب یہ ایمان لے آئے، اللہ ان کے نور کو لے گیا، پھر ان کا کیا قصور ہوا؟ تو بات ایسی نہیں ہے، میں اس کا پہلے بھی کئی بار جواب دے چکا ہوں۔ آپ اس سے پہلے والی آیت پر غور کیجئے جہاں میں نے بتایا کہ ان منافقین نے گمراہی کو خرید لیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کسی چیز کو مجبوراً خریدتے ہیں؟ آپ جس چیز کو بازار سے لینے جاتے ہیں آپ اپنے اختیار سے خریدتے ہیں، آپ اپنے پاس موجود چیز کو دکاندار کے حوالے کرتے ہیں اور اپنی پسندیدہ چیز کو دکاندار سے لے لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی بتایا کہ انہوں نے اپنے اختیار سے، اپنے مکمل ارادے سے سودا کیا ایمان اور ہدایت کا، اور اپنے اختیار سے گمراہی کو لے لیا۔ اور اس کا ذکر اللہ سورۃ المنافقون میں بھی کرتے ہیں، ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ منافقین ایمان لائے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ کوئی خیر کی بات نہیں سمجھتے۔ تو وہاں سورۃ المنافقون میں اللہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لائے ثم کفروا، پھر انہوں نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کفر اختیار کیا، پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی۔ تو پہلے انہوں نے اپنے ارادے سے کفر اختیار کیا، پھر اللہ نے مہر لگا دی، اب یہ خیر کی بات نہیں سمجھتے۔ اسی کو یہاں اللہ نے ذہب اللہ بنورہم سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایمان کو دے دیا، کفر کو لے لیا، ایمان کی روشنی، ایمان کی آگ انہوں نے قبول نہیں کی، انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، ٹھکرا دیا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ان کے نور بصارت کو سلب کر دیا، یعنی جس کو وہاں اللہ نے کہا فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے نور کو، ان کی روشنی کو لے گیا، اب ان کو کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا اور اب یہ خیر کی طرف لوٹ بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دوسری مثال بیان کی۔ یہ وہ گروہ ہے جو متردد اور متشکک تھا، یعنی شک میں پڑا ہوا تھا، کبھی اسلام کی طرف، کبھی پھر کفر کی طرف۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا پھر ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی سی ہے۔ یہاں لفظ سیب، سیب کا معنی ہے مطر، بارش۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان سے برسنے والی بارش، جبکہ بارش آسمان سے نہیں برستی، بارش تو بادلوں سے برستی ہے۔ تو یہاں سما کو ذکر کیوں کیا گیا؟ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ سما کا معنی ڈکشنری کے اندر کیا ہے؟ کل ما علاک فہو سما، ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر ہے وہ سما ہے۔ تو میرے سر کے اوپر یہ موجود چھت بھی سما کہلائی جا سکتی ہے لغتاً۔ اسی طرح جو کچھ میرے اوپر ہے، چاہے وہ بادل ہو، چاہے وہ آسمان ہو، وہ سما کہلا سکتا ہے۔ تو باری تعالیٰ کہتے ہیں یا پھر ان منافقین کی مثال اس بارش کی سی ہے جو بادلوں سے، جو اوپر سے برستی ہے۔ تو یہاں سما سے مراد بادل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سما سے مراد بادل ہی ہے تو پھر یہ کہہ دیتے او کصیب من السحاب، کہ بارش جو بادلوں سے برستی ہے۔ جب بادل مراد تھے تو سما لفظ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ سمجھ لیجئے، اس کے اندر بھی ایک نکتہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں سیب سے مراد قرآن ہے۔ آپ مفسرین کو دیکھیں گے، ابن کثیر، امام رازی، سب یہاں بیان کرتے ہیں اور صحابہ کے اقوال منقول ہے کہ سیب سے مراد قرآن ہے۔ تو گویا معنی یہ ہوا کہ ان کی مثال کیسی ہے کہ جیسے آسمان سے اترتا ہوا قرآن ہو۔ تو سما کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن ایک آسمانی کلام ہے، اگرچہ یہاں مراد سحاب ہے، اور اگر ہم اس کے لفظی معنی میں جائیں تو ترجمہ یہ ہے کہ آسمان سے برسنے والی بارش، لیکن مفسرین بتاتے ہیں کہ سیب سے یہاں پر مراد قرآن ہے، اور قرآن چونکہ آسمانی کلام ہے اس لیے سما کا لفظ ذکر کیا، لیکن مراد یہاں پر بادل ہے۔ تو سیب سے مراد یہاں پر قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد کا فی ہی، جس کا ترجمہ میں نے کیا کہ اس
بارش کے اندر ظلمات ہے. ظلمات سے مراد کیا ہے؟ امام تفسیر جلالین کے اندر امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ظلمات سے مراد کفر ہے. کفر کو تشبیہ دی گئی ہے ظلمات سے. رعد سے مراد کیا ہے؟ وعید. کفر کے اوپر اللہ نے جو عذاب اور دھمکیاں دی ہیں رعد سے وہ مراد ہے. اور برق کا لفظی معنی تو چمک ہے، لیکن اس سے یہاں پر مراد ہے وہ واضح دلائل جو کفر اور شرک کے رد میں قرآن پیش کرتا ہے. اب اتنی سی بات کا معنی یہ ہوا کہ آسمان سے برستا ہوا قرآن جس میں کفر کا بھی تذکرہ ہے، ورعد اور کفر پر وعید بھی موجود ہے، وبرق اور کفر کے رد میں واضح دلائل بھی موجود ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق. اب آپ اتنی بات سمجھیے. دیکھیں جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ بجلی چمکتی ہے، پھر بجلی کے چمکنے کے بعد ایک آواز پیدا ہوتی ہے، تو جو بجلی چمکتی ہے اس کو برق کہتے ہیں، اور بجلی کے چمکنے بعد جو گرج اور آواز پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے، سنا ہوگا کہ بجلی گر گئی، تو بجلی کا گرنا جو آسمان سے اترتی اس کو الصواعق کہتے ہیں. اب میں نے رعد کا معنی کیا کیا؟ رعد کا معنی میں نے تفسیر جلالین کے حوالے سے یہ کیا کہ کفر پر وعید، کفر پر جو اللہ نے عذاب کی دھمکیاں دی ہیں رعد سے وہ مراد ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بارش کے موسم میں بجلی کے چمکنے کے بعد آواز ہوتی ہے اور پھر وہ بجلی نیچے گرتی ہے اور پھر نقصان پہنچاتی ہے. تو چونکہ رعد سے مراد تھا عذاب کا تذکرہ، عذاب کی وعید. اب ان منافقین کا حال کیا تھا کہ جب قرآن اترتا تھا اور قرآن ان کے نفاق کا، کفر کا تذکرہ کرتا اور کفر پر وعید سناتا، تو یہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے کہ ہم ان آیات کو نہیں سنتے، ہم ان آیات کے سننے سے خوف رکھتے ہیں. تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دے تاکہ ہم کو وعید سننی ہی نہ پڑے. تو اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ جب آسمان سے قرآن اترتا ہے اور اس میں کفر کا تذکرہ ہوتا ہے، کفر پر وعید ہوتی ہے، تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں من الصواعق، کہ جو وعید دی جا رہی ہے کہیں حقیقتاً ہم پر یہ اتر نہ آئے، حذر الموت. اور یہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ہلاکت سے بچ جائیں. لیکن اللہ کہتے ہیں اس طرح یہ ہلاکت سے بالکل نہیں بچ سکتے. واللہ محیط بالکافرین. اللہ نے کافروں کا مکمل احاطہ کر لیا ہے، مکمل اللہ نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے. یہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں یا آنکھیں بند کر دیں، یہ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے. یکاد البرق یخطف ابصارہم. میں نے برق کا معنی اوپر بتایا، لفظی معنی تو برق کا ہے چمک، لیکن میں نے تفسیر جلالین کے حوالے سے برق کا معنی آپ کے سامنے کیا، وہ واضح دلائل جو کفر اور شرک کے رد میں بیان کیے گئے قرآن کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے قریب ہے کہ وہ چمک، آپ اس کو وہی معنی لیں جو میں نے اوپر کیے، قریب ہے وہ واضح دلائل ان کی آنکھوں کو اچک لے. یعنی یہ واضح دلائل ان کے سامنے آ رہے، یہ نہیں مان رہے. قریب ہے کہ یہ واضح دلائل ان کی آنکھوں کو بالکل نابینا بنا دے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. اب اللہ تعالیٰ ان منافقین کا حال بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ متردد اور متشکک تھے، درمیانی راستے میں تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان کے لیے معاملہ واضح اور روشن ہوتا تو اس روشنی میں چل پڑتے. یعنی جب اسلام کو فتوحات ملتی، جب اسلام کو ترقیاں ملتی، جب مال غنیمت ملتا، تو کہتا ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا جائے، ہمیں بھی فتوحات میں سے حصہ دیا جائے. تو اللہ کہتے ہیں جب اسلام پر کوئی اچھا وقت آتا تو یہ اسلام کے قریب ہو جاتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. اور جب اسلام پر کوئی برا وقت آتا، کوئی مصیبت آتی، کوئی مشکل معاملہ درپیش ہوتا، کسی شکست سے دوچار ہونا پڑتا، قاموا، تو پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، یعنی پھر کفر کی طرف مائل ہونے لگتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو بالکل لے جاتا. اب آپ غور کیجئے، اس
ٹکرے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے پہلے گروہ کے بارے میں کہا ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ اللہ نے منافقین کے پہلے گروہ کو بالکل اندھیریوں میں چھوڑ دیا، ان کے نور کو، ان کے نور بصارت کو، ان کے دل کی روشنی کو بالکل سلب کر لیا۔ اب یہ اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی اللہ لے جاتا، لیکن یہ خدا کا قانون نہیں ہے۔ یہاں سے ایک خدائی قانون معلوم ہوتا ہے، جو انسان جتنا کسی چیز کی طرف مائل ہوگا اس کو اتنا حصہ اس چیز سے مل جائے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو درمیان میں تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کبھی اسلام کے قریب کبھی کفر کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں لیکن چونکہ یہ کچھ سماعت کرتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ اسلام کے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو اتنا ہی اسلام کا حصہ دیتا ہے جتنا یہ لینا چاہتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون معلوم ہوا، جو شخص جس چیز کی جتنی طلب کرے گا اس کو اتنی ہی وہ چیز ملے گی۔ تو دین محنت کے بعد ملتا ہے، دین رغبت سے ملتا ہے، مشقت کے بعد حاصل ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو جو شخص جتنی محنت کرے گا، جتنا دین میں آگے بڑھنا چاہے گا، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ لیکن جو دین کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، گمراہی کی طرف جان لگے گا، تو وہ راستے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ یہی اللہ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت کو لے جاتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ جتنا سننا چاہتے تھے، جتنا حق دیکھنا چاہتے تھے، اللہ نے ان کو اتنا حق دکھا دیا۔ گویا ان کو مہلت دی ہے کہ تم اچھی طرح سے حق کو پہچان لو اور پھر اس کو قبول کر لو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو بالکل لے جائے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ لیکن یہ خدائی قانون ہے کہ جو جس قدر کسی چیز کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا حصہ اس میں سے دے دیتے ہیں۔ جو بالکل بے رغبتی اختیار کرتا ہے، بالکل اعراض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کا، اس کو خیر کا کوئی حصہ بھی نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ ان آیات کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔